خبر ہے اور جو اسد قیصر صاحب کا بھی بیان آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 سے 6 اراکین ایسے ہیں جو کہ انہوں نے پنجاب ہاؤس میں رکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے. از دیٹ ٹرو؟ بالکل ہماری انفارمیشن یہی ہے جی، ہماری اطلاع یہی ہے کہ ان کو 5 لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، جن کو انہوں نے پنجاب ہاؤس میں رکھا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم صبح جو ہے کورٹ میں جا رہے ہیں ان کی ریکوری کے لیے، پٹیشن موو کر رہے ہیں جی ان کی ریکوری کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ حکومت اس کو اس طرح سے کور کر رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنا پارٹی کی وابستگی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہوا تو یہ تو آزادی کنسیڈر ہوں گے. اسی لیے ان کو لیا ہوا ہے کیونکہ باقی لوگ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے. ان سب 41 کو جو پی ٹی آئی کے ممبرس ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ سے، تو وہ تو کراس نہیں کر سکتے. تو یہی وہ لوگ ہیں، چند لوگ جو کہ ابھی تک انڈیپینڈنٹ کیٹیگری میں آتے ہیں. سو انہوں نے ان میں سے 5 کو کڈنیپ کیا ہوا ہے اور پنجاب ہاؤس میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو زر اور زور کی بیسس کے اوپر ان سے اپنی رائلٹیز جو ہے نا وہ چینج کرنے کی بات کی جائے. لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ بہت ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ جی ان میں سے کوئی بکنے والا آدمی نہیں ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں اور دیکھیں گے آپ. جی ہاں، ویری کانفیڈنٹ. یو آر ان ٹچ ود دیم یا بات چیت کوئی نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ پچھلے 3 دن سے بلکہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن اب بھی ہم پتہ چلا ہے کہ وہ پنجاب ہاؤس میں، اسی لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جائیں گے کورٹ میں اور ان کی ریکوری کے لیے موو کریں گے. ٹھیک ہے. اور اچھا، پارٹی کو یہ کب پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ غائب ہیں یا ان سے کسی کا رابطہ کوئی نہیں ہو رہا؟ یہ جب ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں وہ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے اور یہ کہ ان کو یا وہ کے پی چلے جائیں یا کسی اور جگہ چلے جائیں. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان 5 لوگوں سے چونکہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا تو اس لیے پھر جب ان کی فیملی سے ہم نے انکوائر کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ فیملیز اب یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہ فیملیز موجود ہیں اور وہ جب یہ آئیں گے تو وہ فیملیز ہی ان کو لے کے اسمبلی میں آئیں گی. تو آپ لوگ ابھی تک ہیبیس کارپس کا نہیں کر سکتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا. اب پتہ جو چلا ہے ہمیں تو ہم پٹیشن، اب مجھے نہیں پتا کہ لیگل ٹیم ہماری کس قسم کی پٹیشن موو کرتی ہے، لیکن ہم پٹیشن موو کرنے جا رہے ہیں. ہیبیس کارپس کی ہوگی یا ریکوری کی، بیسیکلی وہی ہوگی نا پٹیشن جو آپ کہہ رہے ہیں. ہیبیس کارپس کی. دیٹس رائٹ. اچھا رؤوف صاحب، اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ظاہر ہے کل رات تو ہم سب نے دیکھا کہ کیا عجیب و غریب ہے کہ یہاں پہ ایک فلم چل رہی تھی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، مولانا سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی آپ کا وفد جاتا تھا کبھی حکومت کا جا رہا تھا. دونوں سائڈ سے مولانا ہیز بین مطلب پلڈ، ایک طرف سے دوسری طرف سے پوری کوششیں ہر طرف سے ہی ہو رہی تھیں. اب انہوں نے مؤخر کر دی ہے اس ساری ترمیم کا جو بھی معاملہ تھا، اور آج عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ 10-12 دن کے لیے اس ترمیم پہ جو بھی ووٹنگ ہونی تھی، جو بھی معاملہ تھا وہ مؤخر ہو گیا. اس کا صحرا آپ کس کو دیں گے؟ مولانا کو دیں گے کہ وہ مانے نہیں، یا انہوں نے اپنی شکیں ڈال دی درمیان میں، یا انہوں نے کہا بھائی آپ اس کو ایسے کریں گے اس کو ویسے کریں گے بارگیننگ، یا پی ٹی آئی کو اس کا آپ صحرا دیں گے؟ جیت کس کی ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں مولانا کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنی انہوں نے اسٹرینتھ کے ساتھ پریشر جو ہے، ملٹی فیسٹڈ پریشر کو انہوں نے کمبیٹ کیا ہے. مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کسی ایک باہر کے ملک سے بھی ایک ڈیلیگیشن آیا جنہوں نے ان کو اوپر ان کو زور دیا ہے کہ جی آپ کریں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا، نہ لوں گا اس کا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس انکانسٹیٹیوشنل، جو انہوں نے اپنی پھر بعد میں اپنی تجاویز دی ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس کو مؤخر کر دیں، قاضی فائز عیسیٰ کا جو ٹینیور ختم ہونے دیں. اتنے عرصے میں آپ یہ ہمیں سارے بلز جو ہیں ان کے ڈاکیومنٹس ہمیں بھیج دیجیے، ہم ان کو اسٹڈی کریں گے، اپنی پارٹی کے اندر ڈسکس کریں گے، پھر آپ کے لوگوں سے انگیج کریں گے اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی ان کے ساتھ انگیج کریں گے. ایک اچھا پرپوزل ہے، بالکل ہے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے اس میں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، وہ ان کو ڈاکیومنٹس وغیرہ سارے جو بلز وغیرہ ہیں ان کی ٹیکسٹ وغیرہ سارا دے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپس میں انگیج کر کے دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا کوئی سپورٹ کیا جا سکتا ہے. اس وقت تک جو ہماری پارٹی کے اندر تھنکنگ فرملی یہ ہے کہ ہم اس سنسٹر جو ایک موو ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی صورت میں نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ کسی بھی شک کو سپورٹ نہیں کریں گے. ابھی اس وقت تک ہم پارٹی کے اندر بڑے فرم ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ایک ایسا موو ہے جو کہ یہ جوڈیشری کو اپنے شکنجے میں کسنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اسی طرح سے مفقود ہو کے رہ جائے جیسے کہ باقی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن، الیکشن کمیشن ہے، سچ ادر انسٹیٹیوشن بیسیکلی جو ان کے اشارے کے اوپر کام کرتا ہے. ہم اس موو میں، اس سبجیکٹو میں کسی صورت میں پی ٹی آئی جو ہے ان حصہ نہیں بنے گی. کیونکہ ایک تاثر یہ آ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کسی وقت پہ جا کے ایک مشروط قسم کی سپورٹ جو ہے وہ غیر جو آئینی عدالت ہے اس کے لیے سپورٹ دے گورنمنٹ کو، اگر مولانا بھی آن بورڈ ہیں اور وہ کوئی شرائط آپ لوگ ایسی رکھ دیتے ہیں جس کو کہ حکومت تسلیم کر لیتی ہے. تو یہ تاثر غلط ہے پھر فی الحال؟ یہ بالکل غلط ہے تاثر جی. میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کروں گا کہ اس وقت تک جو پارٹی کی جو ڈسیشن ہے اس میں ہم کسی صورت میں کسی بھی اس جو یہ موو ہے اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے کسی صورت میں بھی، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ قائم رہے. جوڈیشری ایک پلر ہے، ون آف دا 3 پلرز اور اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ
उतनी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसे कि लेजिस्लेचर की इंडिपेंडेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर एग्जीक्यूटिव की जो इंडिपेंडेंस है। अनफॉर्चुनेटली ना लेजिस्लेचर इस वक्त इंडिपेंडेंट है, ना ही एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल बिक चुकी हुई है, वो तो एक उसका कोई हाल ही नहीं है। अब ये अगर जुडिशरी को, अदलिया को अपना मफकूद बना लेंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक फ्यूचर है वो गुड इम्पैरल हो जाएगा, उसका कोई फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। बिल्कुल, जितने इंडिपेंडेंट वकला हैं उनसे हम भी बात कर रहे हैं, हमने उनकी डिफरेंट जो उन्होंने लेटर्स निकाले हैं, प्रेस रिलीजेस निकाली हैं, सब ने ही इसको कहा कि भाई दिस लेजिस्लेशन या दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिजेक्टेड हमारी तरफ से। लेकिन क्या पीटीआई को इस चीज़ का खदशा है रऊफ साहब के आने वाले दिनों में अगर ये लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं इस आईनी तरमीम के साथ, और मिसाल के तौर पे किसी तरह से इसको मंजूर भी करा लेते हैं, जो कि उनके पास नंबर्स तो शायद नहीं हों, लेकिन आप लोगों के ही बंदे जो उन्होंने रखे हैं हो सकता है उनका काम लें या मौलाना बाद में उनको सपोर्ट कर लें, क्या यही चीज़ पीटीआई का खदशा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ये उस आईनी अदालत का जस्टिस मुकर्रर कर देंगे? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें यकीन है कि हमारे लोग जो हैं इस चीज़ के बावजूद कि इस वक्त वो उनको किडनैप किया गया है और हब्स बेजा में रखा गया है, वो इनके साथ नहीं मिलेंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम बिल्कुल काजी फायज़ ईसा साहब, अभी आपने पढ़ा होगा जितने भी आपके ये लीगल एसोसिएशंस हैं और लीगल सारी उनकी, और बहुत सारे हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, अहमद खान साहब हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, उसमें फैसल साहब हैं, और बहुत से लोग जिन्होंने कि इंडिविजुअली कहा है जी कि हम जस्टिस काजी फायज़ ईसा को 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मानते हैं, लेकिन 26 तारीख की सुबह को जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे चीफ जस्टिस होंगे, और हम इसमें किसी किस्म की चेंज जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, आपने ये फरमाया कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट करना जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा जैसे लोगों को नई ज़िंदगी जो है वो देने के मुताबिक है। फिर ये करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट शिकें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में जिम को रेफ़र कर देंगे और उसके ऊपर अपनी पसंद के फैसले ले सकेंगे। हम उसको भी नहीं मानेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 19 से लॉयर्स मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। हामिद खान साहब ने अनाउंस किया है 19 से लाहौर से ये मूवमेंट शुरू हो रही है। 21 को सुप्रीम कोर्ट का इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल मार्च है, और इसके बाद ये रुकने वाली नहीं है। अगर ये इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो इनको जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके कंबाइंड माइट का जो है सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये होश के नाखून है, और जितना इन्होंने गन करना था वो कर लिया। अब दे मस्ट टेक ए स्टेप बैक एंड let 25th of October pass and let काजी फायज़ ईसा become history, and then जैसे आगे कोर्ट्स चल रही हैं, कोर्ट्स को चलने दे। देखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जमहूरियत का मुस्तकबिल, आइन का मुस्तकबिल, हर चीज़ का मुस्तकबिल, आवाम की फलाह का मुस्तकबिल, सब कुछ जमहूरियत के मजबूत होने से जुड़े हुए हैं। अगर आप उसको कमज़ोर करेंगे, और जुडिशरी को अगर आप, अदलिया को कमज़ोर करेंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। अदलिया को अगर आप कमज़ोर करेंगे तो आइन आपका जो है वो सफ़र करेगा, और आइन की गैर मौजूदगी में या उसके कमज़ोर होने के बाद फिर जो शख्सी आमरीत जो है उसको इम्पोज करना बहुत आसान हो जाता है, फिर वो जमहूरियत नहीं रहती है। तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारी जद्दोजहद जो है वो एक जमहूरी पाकिस्तान के लिए है, एक कानूनी आइनी पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जो हुकूमत है, हुकूमती रहनुमाओं से जब हमारी बात होती है या हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, तो वो ये कहते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट अबाउट इमरान खान, दिस इज़ नॉट अबाउट पीटीआई वाले इसको अपने ऊपर लेकर इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं या इस तरह से इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे कि ये पीटीआई के लिए ये आइनी तरमीम आ रही है। इसको आप किस तरह से काउंटर करेंगे कि इज दिस रियली अबाउट इमरान खान और इज दिस अबाउट पाकिस्तान? मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा। शिफा, आप मुझे बताइए, आज तक पिछले 2-2.25 साल में जब से ये PDM1, PDM2 इंटरम वगैरह गवर्नमेंट्स आई हैं, कोई ऐसी तरमीम बता दीजिए, वो नैब की तरमीम हो या कोई भी तरमीम ऐसी हो जो कि पर्सन स्पेसिफिक और पार्टी स्पेसिफिक नहीं थी, कोई भी तरमीम। अब नैब की तरमीम करके कौन बेनिफिशरीज हैं? क्या इमरान खान बेनिफिशरी है? नहीं, ये लोग बेनिफिशरी हैं जो कि इनके खिलाफ केसेस थे, ओपन एंड शट केसेस थे, और बाकी भी जितनी तरामीम हुई हैं वो भी पर्सन फोकस्ड रही है, यही बेनिफिशरीज उसके हैं। और इस वक्त जुडिशरी ही वो एक अदारा है जिससे ये थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, जिससे इनको ख़तरा महसूस हो रहा है, और इसीलिए उसका मुंह बंद करने के लिए ये सब तरामीम का जो एक प्लान लेके आए हैं वो 100% उसी के लिए है। ये इमरान का नाम लें, इमरान खान का या ना लें, PTI का नाम लें या नहीं लें, हमें पता है कि किसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। खान साहब शुड बी ए फ्री मैन बाय नाउ, लेकिन वो जो मुकदमा जो कि इनकी अपनी तरामीम के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए उसको इन्होंने रेफर कर दिया, उसको ही चला रहे हैं, बिकॉज खान साहब को ये नहीं छोड़ना चाहते। ये इनका ऑब्जेक्टिव है, और जो कुछ भी हो रहा है, तरामीम हो रही हैं, ये कुछ जो कुछ वो करे, उसका प्रिंसिपल मकसद ये है कि इन्होंने खान साहब को वो जेल में ही रखना है, और सेकेंडरी मकसद जो है वो है PTI को बैन करना चाह रहे हैं।
اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس ترامیم میں سے ایک ترمیم جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی ہے کہ جی وہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک ترمیم ہے اس میں سے میں نے دیکھی ہے۔ اچھا، یہ جو 2 ترمیموں کا ہم نے ذکر کیا، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، ایک یہ ملٹری کورٹس کا، اس کے علاوہ اس مسودے میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان کے لیے آنے والے وقتوں میں خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر وہ 3 سال کا جو کر رہے ہیں کہ جی ایک فکسڈ پیریڈ کر دیں، وہ بھی بینیفٹ کرے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ ججز کی ٹرانسفر جو ہے دیٹ مینس کہ جی جو جج آپ کی بات نہیں سنتا بیوروکریسی بنا دیا آپ نے، اس کو کر دیجئے آپ۔ ججز کو بڑھانے کی جو ہے، پہلے بھی انہوں نے ایڈ ہاک ججز رکھے ہیں، اب اس کو بڑھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس چوائس ہو کہ جی آپ بینچز جو بنائیں وہ ایسے ججز کے بنائیں جو کہ آپ کو آپ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ امینیبل ہیں، سارا کچھ۔ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں 51 ڈفرینٹ شکیں ہیں جو کہ یہ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہر شک جو ہے وہ جوڈیشری کو کمزور کرے گی۔